یہ جو میں عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے یہ پوچھا ہے ان کے سوال کا جواب تو میں درمیان میں انشاءاللہ دے دوں گا ان کو، لیکن یہ عمل میری آپ سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو بھی زندہ انسان ہے اس کو کبھی نہ کبھی سر درد ضرور ہوتا ہے، سر درد ضرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ عمل ہے سر درد کا، تو بتائیں یہ سب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلی بات اللہ والو یہ سمجھ لیں کہ سر درد کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سر درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہے، یہ بیماری کی علامت ہے۔ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری کی علامت ہے۔ بے نہیں کسی جگہ پہ کوئی جگہ سوج گئی آپ کی، جس کو آپ کہتے ہیں سویلنگ آ گئی، تو جو سوجن ہے یا سویلنگ ہے یا انفلیمیشن ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری کی علامت ہے۔ اب یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی سر درد ہو تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ سر درد کوئی بیماری ہے۔ پریشان یا اس بات کو سنجیدہ یہ لینا ہے کہ درد ہوتا ہے تو یہ کس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا ہے کہ سر درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی بیماری کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے تب بھی سر درد ہوگا، آپ 2 دن سوئے نہیں، 1.5 دن سوئے نہیں تو کیا ہوگا؟ سر درد ہوگا۔ اب وہ درد جو ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے تو درد ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو درد ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ نظر کا کمزور ہونا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ کے پیچھے رسولی ہے، سسٹ ہے، ٹیومر ہے، دماغ کے اندر ٹیومر ہے، جب اس کا سائز بڑھے گا، رگوں کے اوپر، نروز کے اوپر دباؤ آئے گا تو درد شروع ہو جائے گا، آنکھوں میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، اگر وہ اور ہوگا تو پورے چہرے میں درد ہونا، جو اس کی شدت بڑھتی جائے گی سائز بڑھتا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اب اتنی بات سمجھ آ گئی کہ جو درد ہے یعنی سر درد ہے وہ خود بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور بیماری کی مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں اب رہ گئی۔ اب درد کی بہت سی اقسام ہیں، درد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کیوں؟ کئی بیماریاں ہیں جس کی علامت سر درد ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کرونا تھا، کرونا میں بھی سر درد ہوتا ہے۔ اب 2 مہینے پہلے ڈینگی تھا ملتان کے اندر، بہت سے لوگوں کو ہوا، ڈینگی کے اندر بھی سر درد ہوتا ہے۔ تو جس طرح بیماریاں بہت سی ہیں، ان بہت سی بیماریوں میں سے سر درد ان کی علامت ہے۔ کافی ہے اتنا؟ اللہ والے ایک سر درد ہوتا ہے معمول کے مطابق 10 دن بعد، 15 دن بعد، یا کبھی سر درد ہو گیا کسی کو، سمجھ آ گئی؟ اس کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا، یا زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے ہو گیا، یا آپ نے رات کو ڈرائیو کیا تو وہ آنکھوں میں روشنی پڑتی، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر تو اللہ والو معمول کا درد ہو، جو مجھے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ کو بھی ہو جاتا ہے، جس طرح میں آپ بول رہا ہوں تو مجھے سر درد ہو سکتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہوں تو میرے سے زیادہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ یار حضرت صاحب سن کر کن پک گئے نا۔ ہوتے ہیں نا لوگ یہاں آئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ کہتے ہیں یار پھوکا مروان آئے، دم کرمان آئے تو پھنس ہی گئے ہیں آ کے، تو اب ان کو بھی تو سر درد ہوتا ہے نا سن کے۔ تو ایسا کوئی بھی سر درد ہو، اللہ والوں میرے رب کے 2 نام ہیں، 2 لفظ ہیں، ایسے پڑھو گے 15 سیکنڈ میں درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 15 سیکنڈ میں آپ کو پیناڈول کی گولی یا اور ڈسپرین کی گولی، پونسٹون، یہ وہ کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ اپنا دایاں ہاتھ، یہ اپنا جو دایاں ہاتھ ہے، اس کی یہ دیکھیں ذرا، کرو اس طرح 2 انگلیاں اور یہ انگوٹھا، ان کو جوڑو انگلیوں کو آپس میں یوں جس طرح میں نے جوڑی۔ اب اس کو ماتھے کو یوں پکڑو، پکڑ لیا، میری طرف دیکھتے رہیے۔ یہ جو آپ کا انگوٹھا اور انگلیاں ہیں، یہ جو رگیں ہیں یہ والی، ان کو دباؤ، یہ ایسے، یہ یعنی یہ دیکھو نا، یہ میرا سر ہو گیا تو ایسے دباؤ ان کو۔ اللہ والو ہاتھ تو کھولو، بڑا ہاتھ کرو جس سے پورا ماتھا پکڑا جائے، ایسے ایسے پورا ماتھا پکڑ لیا، انگوٹھے اور ان 2 انگلیوں سے یہ جو رگیں ہیں ان کو دبانا ہے، ان کو ایسے دبانا، ایسے، یہ دیکھو۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟
اب ان کو دبا کے آپ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھو بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ یا قدوس، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خلاص 7 بار اللہ کا نام پکارنا ہے، یا قدوس یا قدوس یا قدوس۔ سب عیبوں سے پاک اللہ، سب عیبوں سے پاک میرا اللہ، ہر نقص سے پاک میرا اللہ۔ اللہ کا اپنے رب کا ذاتی نام اس میں ذات ساتھ جوڑنا ہے، یا اللہ یا قدوس، یا اللہ یا 7 بار۔ کتنے گھنٹے لگیں گے اس پہ؟ 7 سیکنڈ لگیں گے۔ اب لو اگر ایک بار کملی والے پہ محبت کے ساتھ درود پڑھ کے پانی تھوڑا سا پاس رکھ لیں، جب اپنے آپ کو دم کر لیں، اس پہ پھونک ماریں، 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی کے پی لیں، تھوڑا سا پانی ہاتھ پہ ڈال کے چہرے پہ لگا لیں، بس یہ ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے، اللہ کرم فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو جب سر درد کا آرام آ جائے تو ایمانداری کے ساتھ جو فیس ہے وہ مجھے دینی ہے۔ شرم نہیں ہے بھائی، ایک کھل کے میں نے کہہ دیا، بات سمجھ آئے۔ اور ہماری فیس کیا ہوتی ہے کہ جولی کھا کے میرے لیے دعا کرنی کہ اللہ اس ڈیرے کو آباد رکھے، اللہ اپنی محبوب کی امت کو یوں ہی فیض یاب کرتا رہیے، اور ان کے اللہ لگائے رکھے، اللہ ہمیں آپ کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے ہر گھر کا نسخہ، میرے آپ کے لیے، بچوں کے لیے۔ گھر میں مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچہ رو رہا ہے، چڑچڑا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ بچے کو دم کرو، اللہ سونا خیر فرما دے گا۔ ایک تو یہ اگلی 2 باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہے، وہ صحیح مریضوں کے لیے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے، جنہوں نے یہ عمل مانگا ہے۔ اللہ والو، ایک سر درد وہ ہوتا ہے جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، کبھی یہاں ہو گیا اس سائیڈ کا، کبھی ادھر والی سائیڈ کا، کبھی یہاں درد ہو گیا، کبھی یہاں درد ہو گیا۔ یہ مکمل ایک بیماری ہوتی ہے، یہ مکمل ایک بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سر درد ہوتا ہے جو سورج نکلنے کے وقت ہوتا ہے یا سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ دونوں درد، یعنی ایک درد یہاں ہو رہا ہے، کبھی یہاں ہو رہا ہے، یعنی کوئی اس کی پوزیشن مقرر نہیں ہے، کوئی اس کی جگہ مقرر نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آدھے سر کا کبھی۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ وہ سر درد کیا ہوگا، صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت ہوگا، یا غروب آفتاب۔ اللہ والو، یہ جو دونوں سر درد ہیں یہ جناتی اثرات کے تابع ہوتے ہیں۔ جب جادو کے اثرات، نظر بد کے اثرات، یا آج کی زبان میں آپ کی باڈی کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ جاتی ہے تو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اب آپ کو میں نقطہ بتاتا ہوں کہ مغرب کے وقت، مغرب کی نماز کے قریب یا غروب آفتاب کے قریب یا صبح طلوع آفتاب کے وقت یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھے، نماز نہیں پڑھی، سورج نکلنے والا تھا، اب بھاگ کے بیت الخلاء چلے گئے، بیت الخلاء چلے گئے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے، نہ نبی کی سنت پہ، نہ بیٹھے نبی کی سنت پہ، نہ رفع حاجت نبی کی سنت پہ، نہ نکلے نبی کی سنت پہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو بیت الخلاء ہے وہ شیاطین کا گڑھ ہے۔ جب وہ جنات چمٹیں گے وہ ساری اپنی توجہ نیگیٹو انرجی آپ کے اندر ڈالیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی وہ خواتین یا آپ حضرات، یہ باتیں اللہ والوں آپ کو علماء سے نہیں ملیں گی، کیونکہ ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو مسائل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ اہل علم جو ہوتے ہیں۔ کبھی بھی مغرب کی اذان جب ہو رہی ہو، حتی الامکان کوشش کرو کہ مغرب کی اذان کے بعد یا مغرب کی اذان کے وقت بیت الخلاء نہ جاؤ۔ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، کوشش کرو پہلے وضو کر لو، پہلے وضو کر لو۔ میں انشاءاللہ دلیل دوں گا اور شریعت کے مطابق دلیل دوں گا کہ روحانیت بھی ثابت ہو جائے گی اور شریعت کا مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر تو کوئی ایمرجنسی، اب ایک بندے کو رفع حاجت ہے، پیشاب کرنا ہے، اب میں اس کو روک تو نہیں سکتا، لیکن میں احتیاط کے زمرے میں یہ بات کر رہا ہوں۔
نماز پڑھنی کوشش کرو، آپ نے نماز پڑھنی، آپ کو پتا ہے میں 6 بجے اذان ہوتی ہے، آپ 5:45 وضو کر لو، اور اگر ٹوائلٹ یوز کرنا ہے تو آپ 15 منٹ پہلے کر لو۔ اور اسی طرح میری بہنیں گھر میں، خاص طور پہ عورتیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اذانیں ہو جاتی ہیں، کام کاج بچوں میں لگی رہتی ہیں، پھر 15 20 25 منٹ کے مغرب کی اذان کے بعد وہ وضو کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن مغرب کی نماز کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو عورتوں کو یہ مسئلہ پتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کو دیر نہیں کرتے، نماز فوراً پڑھتے ہیں، تو وہ کیا کریں گی، جو ہی اذان ہوگی وہ سر پہ دوپٹہ، جو لینے والی عورت بھی ہے، اتنی جہالت ہے، جب بیت الخلاء میں جائیں گی دوپٹہ اتار کے جائیں گی۔ کیوں اتار کے؟ وہ جی تھلے لگ جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں ذرا جا کے یہ دیکھیے گا کہ آپ کی عورتیں جب بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، دوپٹہ لینے والی، سر ڈھانپنے والی پردہ جو عورت بھی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے، دوپٹہ اتار کے رکھتی۔ کیوں اتارا ہے؟ مان پاک ہو جائے گا، نیچے لگ جائے گا، تو ننگے سر چلے جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کے جانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ننگے سر کے اوپر شیطان منڈلاتا ہے۔ اب سر بھی ننگا ہو گیا، ستر بھی ننگا ہو گیا، تو کہاں ننگا ہو گیا؟ شیاطین کے گھر میں۔ مجھے بتاؤ تمہاری عورت کو کون وہاں بچائے گا؟ سمجھ آ گئی کہ ہماری عورتیں کیوں بیمار ہوتی ہیں؟ جب گھر جاؤ گے، میں مر گئی، میری وکھی چ درد ہے، مینوں ڈاکٹر کو لے جاؤ، میرے سر میں درد ہے، میرے دانت میں درد ہے، میرے کن چ درد ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی پھر وہیں پہ گالی گلوچ شروع ہوتی، لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ تو اللہ والو، جب یہ دین گھر لے کے جاؤ گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کی جا کے تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ فقیر نے یہ باتیں بتائی ہیں، ان کا احتیاط کرو، گھر میں کوئی بیماری آئے گی۔ پھر ہماری عورتیں کیوں بیمار ہوتی ہیں؟ ذرا اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے باتھ روموں میں پہنچو، تصور ایک خیال کے اندر تمہاری عورتیں اپنے کپڑے اتار کے باتھ روم میں لٹکا دیتی ہیں، پھر رات کو پین آنے والا ہے، اور اپنے اندرونی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی باتھ روم میں لٹکائے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، جو کپڑا باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں یا واش روم میں لٹکا رہے گا، اس کے اندر منفی نیگیٹو انرجی، شیاطین کی توجہ اتنی اندر چلی جائے گی، جب وہ عورت کپڑا باتھ روم میں لٹکا پہنے گی وہ عورت بیمار ہو جائے گی، وہ عورت بیمار ہو جائے۔ پھر دیکھو سائنسی طور پہ میرے کملی والے کی رحمتیں دیکھیں، اگر حضور کی بات نہیں مانتے، سائنس کی بات مان لو کہ بیت الخلاء میں جب آپ ٹوائلٹ استعمال کر کے باہر نکلتے ہیں تو اندر کتنی بدبو ہوتی ہے؟ اندر بدبو ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر ٹوائلٹ سے نکلا ہے ابھی، تو آپ فوراً آپ چلے جائیں تو واش روم میں کیا ہوگا؟ اسمیل ہوگی، بدبو ہوگی۔ آپ کو وہ اتنی بدبو لگے گی تو جو وہاں کپڑے لٹکے ہوں ان پہ کوئی جراثیم نہیں لگیں گے۔ اگر جنات کے منکر ہو، حالانکہ وہ جنات کا منکر ہونے کا مطلب ہے بندہ قرآن کا منکر ہے۔ آج جو 2 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو چلو وہ نہ مانے۔ آپ یہ دیکھو کہ جراثیم کو تو مانتے ہو، تو وہ تمام جراثیم، وہ جو عورتوں کے کپڑے بیت الخلاء میں لٹکے ہوئے ہیں ان پہ اوپر لگ رہے ہیں، رات کو وہی پہن کے سو جائیں گی کہ گھر ہی رہنا، کیڑا کو کتے جانا ہے۔ وہ عورت کا بیڑا غرق کر دیں گے، اس کو جسمانی بیماریاں بھی لگیں گی، اس کو جنسی بیماریاں بھی لگیں گی، اس کو لیکوریے کا مسئلہ بھی ہوگا، اس کو ایام کا مسئلہ بھی ہوگا، اس کے ایام بھی بند ہوں گے، پھر ایام بند ہوں گے، اس کے جسم کے اوپر بال نکلیں گے، پھر موٹاپا آ جائے۔ وہ ہوگی 35 سال کی، لگے گی 55 سال کی۔ پھر اس کا نقصان گھر میں کیا ہوگا کہ مردوں کو پسند ہوتی ہیں تتلیاں، تو مرد کہے گا تو ایڈی موٹی چوٹی آ گئی ہے، باہر دیکھ، فلانے کی بیوی دیکھ، فلانے کی بیوی دیکھ، کیونکہ آنکھیں تو ناپاک ہیں۔ تو پھر آپس میں بھی وہ جو پیار محبت ہے وہ ختم ہو جائے گا، گھر میں کیا ہو جائے گا، پھر برتن کھڑکیں گے، پتیلے وجن گے، پھر روز نواں ایک سیٹ، ادھروں توڑیا، ادھروں ماریا، ادھروں توڑیا۔ سمجھ آ گیا؟ جان اسی دن چھٹنی، یا طلاق پہ یا ٹی وی کی سکرین ٹوٹے گی۔ تو اللہ والو، یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ باتھ روم سے۔ اور حال مچائی ہوئی، حضرت صاحب جادو ہو گیا، حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے، ہمارے شریکوں نے جادو کر دیا۔ مجھے بتاؤ یہاں کون شریک ہے؟ اللہ والو، تمہیں جادو نے کیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا؟ جنات نے، شیاطین نے کیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا؟ جادو کہاں سے ہو رہا ہے؟ بیت الخلاء سے، اللہ کے محبوب کی سنت توڑنے پہ۔ اور شک کس پہ ہو رہا ہے؟ میری نند نے کر دیا، میری پھپھی نے کر دیا، میری چاچی نے کر دیا، میری ساس نے کر دیا۔ اور بولنے سے رشتوں میں نفرتیں آ رہی ہیں، گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اب ایک بات، دوسری بات، دوبارہ باتھ روم میں پہنچو، تخیل میں
میں کسی کے گھر بھی جاؤں تو کبھی وضو کے لیے یا واش روم جانا پڑ جائے، دانتوں کو کرنے والا برش بیت الخلاء میں پڑا ہوگا۔ ہے مسلمان، تیری کہاں مت ماری گئی ہے؟ اتنی گندی جگہ پہ تو باتھ روم میں برش رکھا ہوا ہے، وہی اگلے دن تو منہ میں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کہاں تیری پڑھائی گئی؟ کہاں تیری تعلیم گئی ہے؟ پڑھے لکھے گھروں میں، جتنے امیر بندے کے گھر میں جاؤ گے، جو باہر کے سیٹ آتے ہیں، جو بیسن کا سیٹ ہوتا ہے، شینک کا سیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ ٹوکری بنی ہوتی ہے، ہینگر بنا ہوتا ہے جس میں برش لٹکائے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، وہ گوروں نے بنایا، ان کو ان باتوں کا کیا پتا؟ یہ تو میرے کملی والے کی رحمت ہے، یہ اس کا احسان ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سائنس تو چھو بھی نہیں سکتی ان باتوں کو ابھی تک۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ ہوتا ہے، ایک طرف صابن رکھنے والی وہ ہوتی ہے، ایک طرف برش رکھنے والی ہوتی ہے۔ سارے برش گھر کے بچوں نے اپنے اس باتھ روم میں رکھے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اگلے دن صبح اٹھے ہیں، ایک باتھ روم گھر میں 10 دفعہ بھی دن میں استعمال ہوا ہے، بتاؤ پخانے کی بدبو، پیشاب کی بدبو، جو فلش سے بیک پریشر آ رہا ہے، ہر وقت بدبو۔ جنات کو گولی مارو، نہیں مانتے تو نہ مانو، جراثیموں کو تو مان جاؤ۔ نہیں مانتے تو نہ مانو، جنات کو نہیں مانتے تو نہ مانو، جراثیموں کو تو مانو۔ وہ جراثیموں کی بھری ہوئی برش اور مسواک منہ میں کر رہے، اور ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا آپریشن ہوگا تو اوزار سٹرلائز ہے، ڈسپوزیبل ہے۔ ہمارے اوپر تو بڑا روب ہوتا ہے کیونکہ پیسے دیتے ہیں نا، جی ڈسپوزیبل ہوں گے، فلاں چیز ڈسپوزیبل ہوگی۔ تو وہ جو گھر میں برش رکھا ہوا ہے 6 مہینے سے، وہ جو چل رہا ہے باتھ روم کے اندر، اس کا کبھی خیال نہیں آیا؟ تو اللہ والو، یہ میں نے ساری وہ باتوں کی نشاندہی کی ہے، ان کو اپنے گھروں سے جا کے ختم کرو، انشاءاللہ العزیز 50% مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اب میں آپ نقطے پہ آتا ہوں کہ وہ مریض یا وہ حضرات جن کو طلوع آفتاب کے وقت سر درد ہوتا ہے، دوپہر کے وقت جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت سر درد ہوتا ہے، یا غروب آفتاب کے وقت سر درد ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت شیطانیت جوبن پہ ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ عروج پہ۔ جس طرح رات کے آخری پہر رحمت عروج پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3 اوقات ہیں، طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد، صبح 11:30 سے لے کے تقریباً 12:05 تک زوال کا وقت، اور پھر جو غروب آفتاب یعنی جب مغرب کی اذان ہو گئی 15-20 منٹ اس کے بعد والے، اللہ والو یہ وہ وقت ہے جو شیاطین یا وہ انسان جو سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا کا وقت ہوتا ہے، ان کی پوجا کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جو آتش پرست ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اس وقت۔ یہ سورج کو جو دیوتا مانتے ہیں وہ اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پوجا کرتے ہیں۔ پھر شیطان ان پہ توجہ ڈالتا ہے، جب شیطان ان پہ توجہ ڈالتا ہے، جب وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جب ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے پھر وہ جو ہی انسانوں کو دیکھیں گے وہ بیماریاں لگا دیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ساری بات؟ اللہ والو یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے میں نے زندگی کھپا دی ہے، جو میں نے 32 سال میں سیکھا ہے، آپ کو فی سبیل اللہ اور بن مانگے دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ عمل 2 منٹ کی بات تھی، میں 2 منٹ میں بتا کے آپ کو فارغ کر دیتا۔ یہ اتنا میں بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی روح میں بات اتر جائے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو یہ جو 3 اوقات ہیں یعنی طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب، تو اس کی میں نے دلیل کیا دی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے رات کا آخری پہر رحمت جوبن پہ، اللہ آسمان زمین پہ آوازیں دے رہا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا بن مانگے عطا کر، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا، ہے کوئی تنگ دست خوشحالی مانگنے والا۔ تو ایسے ہی جب شیاطین کی عبادت کا یا پوجا پاٹ کا وقت ہوتا ہے تو ان کا جو معبود ہے یعنی ابلیس ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کو توجہ، ان کو طاقت دے رہا ہوتا ہے، ان کو طاقت دے رہا ہوتا ہے، ان کو طاقت دے رہا ہے۔ جب وہ شیاطین طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں تو وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں چیر کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ اس کو نہیں اس کی نسلوں کو بھی چیر دیتے ہیں۔ اگر جادو کریں گے تو جادو میں طاقت ہوگی، اور اگر نظر لگائیں گے تو نظر چیر کے رکھ دیں گے۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ نند نے کر دیتا ہے، پھوپھی نے کر دیتا ہے، چاچے نے کر دیتا ہے، شریکے کو برداشت نہیں ہویا۔ بھائی جنات سے برداشت نہیں ہوا، جب تو نے میرے نبی کی سنت کی توہین کی تو رب نے شیاطین کو مسلط کر دیا۔
بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ برو یہ جو جادو ہے، یہ جو سر درد ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیاطین کی وجہ سے۔ تو ان کی میں نے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ساری بتائی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو سیکھیں، اس طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں جائیں اور بیت الخلاء کو استعمال کریں، پھر باہر آئیں، دعائیں پڑھیں، وہ سارا کچھ سیکھیں، انشاءاللہ العزیز وہ سر درد ویسے ختم ہو جائے گا۔ جن کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی پورے سر کا درد ہوتا ہے، یا جس طرح میں نے 3 اوقات بتائے کہ طلوع آفتاب، زوال کا وقت، غروب آفتاب، یہ سارا ایک ہی کیٹیگری ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی مریض آتے ہیں، یہی اللہ کے 2 نام، یا اللہ یا قدوس، یعنی رب کا ذاتی نام اور صفاتی نام، یا اللہ یا قدوس، اس کو 111 مرتبہ اول و آخر ایک بار یا 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی صبح و شام پئیں 21 دن کے لیے، انشاءاللہ العزیز سر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر نظر ہے تو نظر بھی ختم ہو جائے گی، اگر جادو ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر جب آرام آ جائے تو پھر وہی عمل پہلے والا وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے کہ روزانہ یا اللہ یا قدوس، یا اللہ یا قدوس کسی وقت بھی 7 بار پڑھ لے۔ یہ ہتھیار، یہ عمل ساری زندگی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ سر درد کے کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اور آخری مسئلہ یہ ہے، وہ حضرات جن کو ڈاکٹرز نے مائگرین کا درد تشخیص کر دیا ہوا ہے، سمجھ آ گیا؟ اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں مائگرین کا درد۔ جب کا درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں بیٹھا ہوں نا، تو اب میری آنکھوں کے سامنے یوں ہوگا، بلرنگ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہلنا شروع ہو جائیں گی، روشنی کی لہریں کبھی ایسے جائیں گی، کبھی ایسے آئے گی، بس اس کے بعد پھر یہاں سے درد ہوگا، آنکھیں پھٹیں گی، سر پھٹے گا، کا درد بس اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کرے۔ گردے کا درد آپ میں سے کسی کو ہے؟ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پہ 2-3 دفعہ جادو ہوا، بڑا شدید قسم کا، میں نے وہ بھوگتا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ دشمن کو بھی نہ کرائے۔ تیری بندے کا دماغ پھٹتا ہے تو اللہ جب جادو اپنے پورے جوبن پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جادو کی میں نے جب قسمیں بتائی تھی تو کیا میں نے بتایا تھا کہ اگر جادو سر پہ کیا جائے، کس پہ کیا جائے؟ سر پہ، تو سر پہ جو جادو ہوگا اس کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی کہ آپ کو شدید درد ہوگا، جس کو ڈاکٹر کیا تشخیص کریں گے؟ مائگرین کا درد۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ سر مبارک پہ، کہ آپ کے سر میں درد رہتا تھا۔ تو فقیر نے یہ 2 دفعہ بھوگتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بندہ مر جاتا ہے، اتنی شدید درد ہوتی، پھر وہ درد عام کسی گولی سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی، پھر جب تک وہ وجہ میں نے کیا شروع میں کہی تھی کہ درد کوئی بیماری نہیں ہے، کسی بیماری کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا تو آپ کی طبیعت یا آپ کا مزاج شریف جو نساز ہوتا تھا، کس وجہ سے؟ کہ سر بھاری، ہر وقت سر میں درد، شدید درد۔ تو اس طرح کسی کو کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جس کو درد ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہوتا ہو، جو وہ اپنا ڈاکٹر کا علاج کروا رہے ہیں، حکیم کا علاج کروا رہے ہیں، ہومیوپیتھی کا علاج کروا رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنا کروائیں، میں صرف روحانی پہلو پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہی رب کا ذکر۔ کون سا ذکر؟ یا اللہ یا قدوس۔ صرف کیا کرنا ہے؟ تعداد بڑھانی ہے۔ پہلے تو ہمارا درد تھا معمولی، تو ہم نے کتنی بار پڑھا؟ 7 بار۔ پھر ہمارا درد بڑھا تو ہم نے تعداد کتنی کر لی؟ 111 بار۔ اب ہماری بیماری ہے ایک بہت بڑی، اس کے لیے تعداد چلی جائے گی 707 مرتبہ۔ 707 مرتبہ، 707 مرتبہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، بڑی بوتل کے اوپر، وہ پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، سر پہ لگائیں، ماتھے پہ لگائیں، اور کوئی جو دوائی کھاتے ہیں، حکمت کی ہے، ایلوپیتھی کی، ہومیوپیتھی کی، کوئی بھی کوئی دوائی ہے، اسی پانی کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن یہ عمل کرے، مائگرین تیرے گھر کا راستہ بھی بھول جائے گا، تیرے گھر کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ اور پھر وہی بات کہ آنا حضور کی غلامی میں پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، بدکاریوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بیت الخلاء میں جانا ہے تو نبی کا طریقہ، مسجد میں جانا ہے تو نبی کا طریقہ، بیوی کے پاس جانا ہے تو نبی کا طریقہ، جہاں بھی جانا ہے راج چلے گا، رواج نہیں چلے گا۔ اور راج کس کا ہے؟ میرے کملی والے کا راج ہے۔ رواج نہیں چلے گا، رواج چلے گا تو مال ہم کمائیں گے، ڈاکٹر پھر نہ کہنا پیر کمائیں گے، ڈاکٹر کمائیں گے۔ جو ڈاکٹروں سے بچ جائے گا پھر بھی تو میں تو 2 طرف سے کماؤں گا نا، پہلے سویرے وہ تو کماؤں گا، رات شام تھوڑے کو پھر کماؤں گا۔ میری تو 5 گھی میں ہوں گی، صبح ادھر مرو گے، ادھر آؤ گے، ادھر لوٹیں گے آپ کو، تو شام کو ادھر آؤ گے، ادھر بھی لوٹیں گے، تو ہم تو دونوں طرف سے لوٹیں گے پھر۔
تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم مال لٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا چاہتے، تو اللہ سے لٹائیں گے. ہمارے لیے تو وہ رزق ہے نا، ہم نے تو چیک کرنا ہے، فیس دینی. تو اللہ بولو اگر آپ ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو بس میرے حضور کی غلامی میں آ جائیں. زندگی سکون.com ہو جائے گی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں. ہر مسئلے کا حل دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے. بس ساری باتیں سمجھ آ گئی. اگر معمولی سر درد ہو تو 7 بار یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا قدوس یوں پکڑ کے دونوں جو یہ جو جگہیں ہیں ان کو دبانا، شریانوں کو 7 بار پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کرے، پانی پئیں، چہرے پہ پانی لگائیں، درد کیا ہے رفو چکر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم. اگر آدھے سر کا درد ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، جہاں کہیں بھی درد ہوتا ہے وہ ہے، یا صبح درد ہوتا ہے، دوپہر کو درد ہوتا ہے، غروب آفتاب کے وقت درد ہوتا ہے، تو میں نے کیا بتایا اس کے لیے 111 مرتبہ یہی یا اللہ یا قدوس پڑھیں گے 21 دن. اور اگر کا درد ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کر دیا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ 707 یعنی 7 تسبیحیں کر کے 7 مرتبہ اوپر پڑھنا ہے. 707 707 اول واقع 7 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں. 21 دن کا علاج ہے. ایک ہی دفعہ بس پانی بنانا ہے، سارا دن پیتے رہے، اسی سے ڈاکٹر کی کوئی دوائی ہے تو وہ بھی کھائیں. اور 21 دن کے بعد پھر کیا کرنا ہے، صرف 7 بار کسی وقت بھی یاد آ گیا پڑھ لیا، تاکہ یہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں رہے. تو اللہ رب العزت سب کو ہمیں اس عمل سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے.